بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و برو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج ہم بھیڑوں کی متعدد امراض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے بھیڑ بکریوں اور بھیڑوں، خاص کر بھیڑوں کی متعدد امراض کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع بھیڑوں کی متعدد امراض ہیں۔ بھیڑوں کی سب سے بڑی بیماری انتھراکس، پھڑکی، علامات تیز بخار، پسماندگی، کانوں کا ڈلک جانا، دانت پسمنا اور فوراً زمین پر گر کر تڑپنا شروع کر دینا۔ اس کی احتیاطی تدابیر و علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ علاج کا موقع بہت کم ہی ملتا ہے، تاہم بیمار جانور کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال مفید رہتا ہے۔ مرے ہوئے جانور کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے گہرا گڑھا کھود کر اور چونا ڈال کر دفن کر دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے، لیکن گڑھا کھود کر زمین میں دفن کرنا ہی زیادہ مناسب طریقہ کار ہے۔ انٹروٹاکسیمیا، علامات لڑکھڑاہٹ، جبڑوں کا چبانا، بعض اوقات افارہ ہو جانا، شدید حالت میں سر کو جھٹکنا، لرزہ اور تشنج، مرنے سے قبل خونی اسہال لگ جانا، پوسٹ مارٹم میں چوتھا معدہ، انتڑیوں اور جگر خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر و علاج۔ انٹروٹاکسیما کا حفاظتی ٹیکہ لگانے کا وقت ماہ دسمبر و جنوری اور جون و جولائی ہیں۔ علاج کے طور پر سلفا ڈاماڈائن سوڈیم 33.3% تک پلائی جائیں۔ منہ پکنا، علامات ہونٹوں پر چھالے بن کر سیاہی مال رنگت کے کھرونڈوں پر تبدیل ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جڑنا لگ جاتے ہیں۔ چھالوں کی وجہ سے جانوروں کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے اور جانور کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھرون جڑنے کے بعد جانور تندرست ہو جاتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر و علاج۔ چھالے یا کھرونڈوں پر ٹنچر آیوڈین دن میں کئی بار لگائیں۔ پوٹاشیم پرمانگنیٹ لوشن سے زخموں کو دن میں 2-3 بار دھویا جائے۔ کمپاؤنڈنگ انجیکشن 2 گرام کا ٹیکہ لگایا جائے۔ پلورو نمونیا کی علامات، پھیپھڑوں میں پھوڑے بن جاتے ہیں، زیادہ تر چھوٹے بچے ہی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر و علاج۔ پلورو نمونیا ویکسین 3 سے 6 ماہ کی عمر پر آدھی ملی لیٹر اور 6 ماہ سے زیادہ عمر پر 1 ملی لیٹر زیر جلد ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکہ ماہ نومبر اور ماہ مئی میں لگائے جائیں۔ نزدیکی ویٹرنری اسپتال کے انچارج ویٹرنری آفیسر سے مشورہ کیا جائے۔ علاج کے لیے انجیکشن ٹائلون استعمال کرتے ہیں۔ چیچک کے علامات، تیز بخار، جسم پر چیچک کے دانوں کا نکل آنا جو بغیر بالوں والے حصے پر زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری اندرونی اعضاء مثلا ناک، کان، حلق، ہوا کی نالی اور پھیپھڑے وغیرہ تک پھیل جاتی ہے اور جانوروں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ بعض بھیڑیں اندھی ہو جاتی ہیں اور بھوکی رہ کر مر جاتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر و علاج۔ چیچک کے حفاظتی ٹیکہ ماہ مارچ اور اپریل میں لگوائے جائیں۔ صفائی کا مناسب بندوبست رکھا جائے۔ بچوں کو تھنوں سے دودھ نہ پلوایا جائے۔ تھنوں پر بورک ایسڈ اور آئنٹمنٹ لگایا جائے۔ PPR اور کائٹا۔ بھیڑ بکریوں کا انتہائی مہلک مرض جس کا حملہ موسم برسات میں زیادہ یا خشک اور سرد موسم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جون جانور کی عمر بڑھتی ہے، اس مرض کے حملے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ نیز چھوٹی عمر کے جانوروں میں مرض انتہائی مہلک ہے۔ یہ مرض جانوروں کی بچھالی، کھرلیوں، پانی، گوبر، آنکھ، منہ اور ناک کی رطوبت سے پھیلتا ہے۔ PPR کے بارے میں باقی بھی ویڈیو پاکستان گوٹ فارمنگ چینل پر موجود ہیں، آپ وہ بھی تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ PPR کی معلومات اور علامات۔ اس مرض کی علامات ماتا وا سے ملتی جلتی ہیں۔ تیز بخار، ناک سے گاڑھا مواد جو کہ بعد میں بدبودار ہو جاتا ہے، خشک جلد، گاڑھے آنسو، آنکھوں میں سوزش اور پیپ ملا مواد کا خراج، آنکھیں جڑی ہوئی، منہ ناک کی جھلی کی سوزش اور اندھا میں نہانی کی سوزش، منہ سے رالیں، بھوک نہ لگنا، سانس لینے میں دشواری، چھینکیں، پانی کی کمی، نمونیا، دست، استحاضہ حمل،
اچانک درجہ حرارت میں کمی اور موت، اس مرض میں شرح اموات 100% تک ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر و علاج: حفاظتی ٹیکہ جات، بہتر رہائش، موسمی اثرات سے بچاؤ، PPR کے خلاف بہترین احتیاطی تدابیر ہیں چونکہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ البتہ موقع پرست جراثیموں اور کرموں کے خلاف ادویات دینے سے شرح اموات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ نظام تنفس کو موقع پر بیکٹیریا سے بچانے کے لیے وسیع الاثر اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ کرمی بیماریاں: بھیڑوں میں کرمی بیماریوں کی علامات: جسم پر کھجلی اور جلن ہوتی ہے، جانور اپنے جسم کو رگڑتا ہے اور اس کی صحت گر جاتی ہے، دودھ اور گوشت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، بعض کرموں کی وجہ سے جلد میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور چمڑے کی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ احتیاطی تدابیر و علاج: خارش والی جگہ کے بال اتار کر نیم گرم پانی اور صابن سے دھونے کے بعد ایک حصہ گندھک اور ایک حصہ ویزلین سے مرہم بنا کر استعمال کریں۔ ٹیگافان یا سگوان وغیرہ کا محلول بنا کر نہلائیں۔ دوائی ہمیشہ ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ جگر کے کرم کے علامات: ان سے جگر اور پتے کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے اور ان کی تعداد بہت بڑھ جائے تو پتے کی نالی بند ہو جاتی ہے اور جانور کو یرقان ہو جاتا ہے۔ جانور کی قوت مدافعت اور خون میں کمی آ جاتی ہے، جوڑوں پر ورم آ جاتا ہے۔ حفاظتی تدابیر و علاج: زینل یا کوئی اچھی کرم کش دوا پلانے سے کرم تلف ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے کرم کی علامات: بدہضمی، کھانسی، ناک سے لیسدار رطوبت کا اخراج، سانس لینے میں دشواری، نمونیا، خون میں کمی اور اسہال۔ احتیاطی تدابیر و علاج: دیکھ بھال کی طرف خاص توجہ دیں اور بھیڑوں کو خشک چراگاہ میں بھیجیں۔ نیل ورم یا ورمی سول یا ورنل اکسا فکس پلائی جائیں۔ کدو دانے علامات: یہ کرم جانوروں کی انتڑیوں، سفرہ اور پتے کی نالی میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کو کم تعداد سے بعض اوقات صورت حال معلوم نہیں ہوتی، البتہ جب ریوڑ میں ان کا حملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہاضمے کی خرابی، خون کی کمی، کمزوری، موک اور بعض اوقات جگری کرموں سے ملتی جلتی علامات ان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر و علاج: جانوروں کو سال میں 3 مرتبہ ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے کرم کش ادویات دی جائیں۔ کرم کش ادویات اور ڈی وارمنگ کی ویڈیوز پاکستان گوٹ فارمنگ چینل پر تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تمام تر ادویات نزدیکی اسپتال کے ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جائیں۔ تھیلری اوسوسس: مقامی جانوروں میں عام طور پر علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ولایتی گایوں میں انتہائی شدید جبکہ دوگلی نسل کے جانوروں میں کم شدید ہوتی ہیں۔ علامات: تیز بخار، تھکان، بھوک نہ لگنا، دودھ میں کمی، ناک اور آنکھوں سے پانی، رطوبت کا بہنا، سانس لینے میں دشواری، غدودوں کی سوزش، تلی کا بڑھنا، وزن میں کمی، کمزوری، مرض کی شدید حاملے میں دست، بسا اوقات پیچس، دل کی دھڑکن تیز، جھلیوں کا زرد ہونا، یرقان، بسا اوقات اعصابی تناؤ کی علامات، پہلو کے بل لیٹ جانا اور سانس میں دقت سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر و علاج: جانوروں کو چھچڑیوں سے بچائیں۔ بیوٹالکس جانوروں کو بلحاظ وزن لگائیں۔ اس کے علاوہ امدادی علاج کے طور پر وٹامنز ٹانک دیے جائیں اور تمام تر ادویات نزدیکی ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ دوستو، امید ہے آپ کو بھیڑوں کی کرمی بیماریاں کے بارے میں ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.